الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 47 تا 52 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 47 تا 52 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: فلا تحسبن اللہ، بس ہرگز گمان نہ کر تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں. فلا تحسبن اللہ، سو ہرگز نہ سمجھنا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مخلف وعدہ، کہ وہ اپنے وعدے کی مخالفت کرے گا، کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. رسولہ، اپنے رسولوں کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض، جس دن بدل دی جائے گی زمین، غیر الارض، اس زمین کے علاوہ، والسماوات، اور آسمان، وبرزوا، اور ظاہر ہوں گے یہ سب، للہ، اللہ کے سامنے، الواحد، جو اکیلا ہے، القہار، جو زبردست ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تو دیکھے گا مجرموں کو، یومئذ، اس دن، مقرنین فی الاسفاد، جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں. سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے. وتغشی وجوہہم النار، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ. لیجزی اللہ کل نفس، تاکہ بدلہ دے اللہ جل جلالہ ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ، یہ پیغام پہنچانا ہے، للناس، لوگوں کے لیے. ولینذروا بہ، تاکہ لوگ ڈرائے جائیں اس پیغام کے ذریعے. ولیعلموا، اور تاکہ یہ لوگ جان لیں، انما هو الہ واحد، پختہ بات ہے کہ وہ معبود اکیلا ہے، وہ الہ اکیلا ہے، وہ ذات اکیلی ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اور تاکہ نصیحت حاصل کرے اولو الالباب، عقل مند لوگ.
اللہ جل جلالہ نے جتنے پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان پیغمبروں اور رسولوں نے اللہ رب العزت سے کے پیغام کو جو اللہ نے انہیں دے کر بھیجا تمام انسانوں تک پہنچایا، تمام لوگوں تک پہنچایا۔ اپنے اپنے زمانے میں اس ذمہ داری کو انہوں نے ادا کیا اور بہت خوب نبھایا، لیکن جو پیغمبر بھی اللہ کا پیغام لوگوں کو دینے کے لیے تشریف لاتا، لوگوں کی اکثریت ان کی مخالفت رہی، لوگ نہ ماننے والے بہت زیادہ رہے، ماننے والے بہت کم رہے۔ پیغمبروں کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، پریشانیاں دی گئی، لیکن اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کی بعثت فرمائی وہ اپنی بعثت رسالت سے پیچھے نہ ہٹے، اپنے مقصد رسالت سے پیچھے نہ ہٹے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے تو لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے وہ نہ تھکے۔ اللہ جل جلالہ نے ان پیغمبروں کے اندر صفات ہی ایسی ڈال دی کہ وہ اللہ کا پیغام آخری سانس تک لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، جب 40 سال کی عمر ہوئی اللہ نے پہلی وحی قرآن پاک کے نازل فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جب حکم ہوا کہ لوگوں تک دین کو پہنچائیں، اسلام کو پہنچائیں، قرآن پڑھ کر سنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دعوت دینا شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے، بہت ہی کم لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ تعداد بڑھتی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے جانے کی کوئی کسر ان مشرکین مکہ نے نہ چھوڑی، ان کافرین مکہ نے نہ چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کا سر مبارک شہید کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، برا بھلا کہا گیا، ساحر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مجنوں کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے طرح طرح کے العیاذ باللہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد ابھی 8 سال گزرے تھے کہ 8 سال میں سن 8 ہجری میں اللہ رب العزت نے آپ کو غلبہ دیا، آپ کے صحابہ کو غلبہ دیا اور مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا۔ تو فتح مکہ کا واقعہ 8 ہجری میں پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر، جس جگہ پر آج صفا ہے، جس جگہ پر آج مروہ ہے، ان کے درمیان چھت بنی ہوئی ہے اور وہ دونوں پہاڑیاں جو ہے ان کو اوپر چھت چڑھ چکی ہے، بن چکی ہے، تو وہ اس زمانے میں اپنی اصلی حالت میں موجود تھی۔ جس طرح آج وہاں پر پتھر لگا ہوا، ماربل لگا ہوا، اس زمانے میں اس طرح نہ تھا۔ جس طرح آج وہاں پر بہترین لائٹیں، روشنائیاں، اے سی لگے ہوئے، اس زمانے میں اس طرح نہ تھے۔ جس طرح آج ان دونوں پہاڑیوں کے اوپر چھت بنی ہوئی، اس کے درمیانی میدان کے اوپر چھت بنی ہوئی، اس زمانے میں یہ چیزیں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر یہ پہاڑیاں اپنی اصلی شکل میں موجود تھی، صفا بھی مروہ بھی، یہ دونوں پہاڑیاں وہ تھی۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں دوڑی صفا سے مروہ پر، مروہ سے صفا پر، صفا سے مروہ پر، 7 مرتبہ انہوں نے وہ دوڑیں لگائی کہ شاید پانی مل جائے۔ اللہ نے ان کی وہ دوڑ ایسی پسند آئی کہ اسی کو اللہ نے عبادت بنا دیا۔ اب ہر عامر عمرہ کرنے والا وہاں پر جا کر دوڑتا ہے، چکر لگاتا ہے، 7 چکروں کے بعد پھر
جا کر اس کا حلق یا قصر کرانے کے بعد اس کے عمرے کی تکمیل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے سفید کپڑے کو ہوا میں لہرایا اور لوگوں کو جمع کیا۔ اب لوگ سب کے سب جمع ہو گئے، بہت کچھ لوگ بھاگ کر چلے گئے، بہت سارے مسلمان ہو گئے، بہت ساروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب سب کے سب لوگ آئے اور آ کر صفا پہاڑی کے ارد گرد میدان میں جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو لوگوں تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میرے بلال کے ساتھ کیا کیا، تم نے میرے ابو بکر کے ساتھ کیا کیا، تم نے میری صحابیہ سمیہ کے ساتھ کیا کیا، تم نے خباب بن ارت کے ساتھ کیا کیا، تم نے جو ہے جس طرح میرے حمزہ کے ساتھ کیا تکلیفیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا، آپ نے پہلے لوگوں کو مخاطب کر کر ان ساری باتوں کو یاد کرایا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ اتنی باتیں تو ہمیں بھی یاد نہیں جنہوں ہم نے تکلیف پہنچائی جتنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے، یعنی ایک ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ فرمائی ہوئی ہے، لہٰذا آج ہماری خیر نہیں ہے، آج ہماری خیر نہیں ہے، آج ہمارے لیے بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں یاد دہانی کرا کر ایک ایک گنوا کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آج میں تمہارے لیے وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم سب کو اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر پیغمبروں کو تکلیفیں دی گئی، لیکن اللہ کا وعدہ ہمیشہ رہا کہ اللہ پیغمبروں کو جو ہے کامیابی عطا فرمائے گا، فتح نصیب فرمائے گا، غلبہ نصیب فرمائے گا۔ یقیناً جو اللہ کا کام کرتے ہیں، انا لننصر رسلنا، جس طرح اللہ پاک ان کی مدد فرماتے ہیں، جس طرح رسولوں کی مدد فرمائی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں انا لننصر رسلنا، ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کے لیے آتے ہیں، ان کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح اللہ جل جلالہ نے مدد اور نصرت فرمائی۔ تو اللہ کا وعدہ ہے اپنے رسولوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ، کہ اللہ انہیں غلبہ نصیب فرمائے گا، کامیابی نصیب فرمائے گا، فتح نصیب فرمائے گا، اور دشمنوں کو شکست نصیب فرمائے گا، ذلیل جو ہے ان کو ذلت نصیب فرمائے گا، ان کو رسوائی نصیب فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جس وقت غزوہ بدر ہوا، پہلا اسلام کا معرکہ ہے، سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑی سی جماعت صحابہ کے لے کر غزوہ بدر کے لیے نکلے تو وہاں کافروں انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہ ان لوگوں پر فتح حاصل کر کر آئیں گے، یہ لوگ ان لوگوں پر ان کو سر کاٹ کر لائیں گے، یہ ان کو قیدی بنا کر لائیں گے، یعنی تمسخرہ کیا، مذاق اڑایا اور جو ہے تکلیفیں دی مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن دیکھا یہ تھوڑی سی جماعت ہی غزوہ بدر میں کس طرح غالب ہو کر واپس لوٹی۔ ان کے پاس کسی کے پاس جوتے نہیں ہے، کسی کے پاس پگڑی نہیں ہے، کسی کے پاس قمیض نہیں ہے پہننے کے لیے، بے سر و سامانے کا عالم تھا، ہتھیار اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد نصرت کے ساتھ کس طرح غزوہ بدر میں فتح حاصل کر کر واپس مدینہ لوٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ تو میرا اللہ ان آیات کریمہ میں بیان فرما رہا ہے، فلا تحسبن اللہ، سو ہرگز یہ نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ مخلف وعدہ، کہ اللہ اپنے وعدے کی مخالفت کرے گا، رسولہ، اپنے رسولوں کے ساتھ۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا نا، انا لننصر رسلنا، کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، ہم اپنے رسولوں کی نصرت کریں گے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ تھا، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیوں؟ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام والا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی خدائی و کبریائی پورے جہاں پر ہے،
پوری کائنات پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی تمام جہانوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین بھی تمام جہانوں کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا کافہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ بار بار فرما رہے کہ میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور خوشخبری سنائیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات خدائی جس طرح پوری کائنات پر ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت رحمت للعالمین پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے۔ دیکھا نہیں کس طرح میرے نبی کو اللہ نے صبر عطا فرمایا۔ صفا پہاڑی پر تھے نا تو لوگ کہنے لگے اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان بن امیہ کیا اس کے لیے بھی معافی ہوگی جو ہمیں اسلحہ فراہم کیا کرتا تھا آپ لوگوں سے لڑنے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے لیے بھی معافی ہوگی۔ پھر لوگ کہنے لگے اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وحشی بن حرب کے لیے بھی معافی ہوگی جس نے آپ کے چچا کی زبان کو کاٹا، کانوں کو کاٹا، آنکھوں کو نکالا، کلیجوں کو نکالا، دل کو نکالا، ہاتھ کو کاٹا، پاؤں کو کاٹا، پورے جسم کو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ کیا وحشی بن حرب کے لیے بھی معافی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وحشی بن حرب کے لیے بھی آج معافی کا اعلان ہے۔ اب اس سے زیادہ آپ کس کو صابر پائیں گے؟ اس سے بڑھ کر آپ کس کو حوصلہ والا پائیں گے؟ ایسا میرے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات میں ڈالا کہ صبر کے اعلیٰ سطح پر تھے، شکر کے بھی اعلیٰ سطح پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں دی گئی، پریشانی آئی، غم آئے، کسی اور پیغمبر کو اس قدر نہ آئے۔ تو یہ صبر کا پہاڑ نما صفات لیے ہوئے اللہ کا پیغمبر اس وقت صفا پہاڑی پر جو ہے معافی کے اعلانات فرماتے جا رہے ہیں۔ سخت سخت ظلم کرنے والوں لوگوں کے لیے بھی معافی کے اعلان ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے اس کی خلاف ورزی نہ کی۔ فتح مکہ کے موقع پر اس کا ظہور فرمایا اور تم مسلمان فاتح بن کر لوٹے۔ فرمایا ان اللہ عزیز انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ پوری دنیا کی سپر طاقتیں جمع ہو کر اللہ کا مقابلے کے لیے آ جائے، اللہ سے کے سامنے ٹک نہیں سکتی، ٹھہر نہیں سکتی، کیونکہ عزیز وہی غالب ہے، ذو انتقام۔ اگر اللہ انتقام لینے پر آ جائے تو یہ دنیا کے بدبخت لوگ، ظالم لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ، بڑے بڑے اقتدار رکھنے والے لوگ اللہ رب العزت کے عذاب کی ایک جھلک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے قیامت کا دن آئے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ اللہ اس زمین کو بدل ڈالے گا دوسری زمین کے ساتھ، تو والسماوات، اور آسمانوں کو بھی بدل ڈالے گا دوسرے آسمانوں کے ساتھ۔ روایات میں آتا ہے، اس کی دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ زمین یہی رہے گی لیکن اس کی حیت و شکل بدل جائے گی، آسمان یہی رہے گا لیکن اس کی حیت و شکل بدل جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے نہیں اللہ رب العزت اس آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دے گا، اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا۔ اب تو یہ اونچی نیچی ٹبے ہیں، ٹیلے ہیں، اللہ قیامت کے دن جب اس زمین کو بدلے گا تو اس دوسری زمین کے ساتھ وہ زمین وہ اونچی نیچی نہیں ہوگی، اس کے اندر ٹیلے ٹبے نہیں ہوں گے، وہ ہموار ہوگی اور اس کی شکل اور صورت بھی بدل چکی ہوگی۔ اللہ دوسری زمینوں اور آسمانوں کے ساتھ اس زمین اور آسمان کو بدل ڈالیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، میرا رب فرما رہا ہے ظاہر ہوں گے اللہ کے لیے تمام لوگ، تمام کافر، تمام مشرکین، تمام مسلمان، تمام حیوانات۔ آپ دیکھیں گے وہ حشر کا میدان ہوگا، وہ حشر کا میدان ہوگا، تمام انسان وہاں ہوں گے، تمام جنات وہاں ہوں گے، تمام حیوانات وہاں پر ہوں گے، تمام چرند پرند وہاں پر ہوں گے، تمام فرشتے وہاں پر ہوں گے، یعنی جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے وہ سب کے سب میدان حشر میں جمع ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ اگلے آیت کریمہ میں آ رہا ہے
اللہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے یہاں پر جلسے ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، کتنا ٹھٹا مارتا ہوا انسانوں کا سمندر ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کو تلاش نہیں کر پاتے، آپ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے، آپ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر پاتے، کیونکہ رش ہے، ایک دوسرے تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے دنیا کے کانفرنسیں، بڑے بڑے جلسے جلوس، ان کے اندر آپ ایک دوسرے کو رش کی بنا پر دیکھ نہیں پاتے، لیکن اللہ محشر کے دن کو ایسا بنائے گا کہ روز اول سے لے کر آخر تک، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آخری ابن آدم تک جتنے بھی انسان آئے اور جتنی بھی جنات ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، سب کے سب اس میدان کے اندر جمع ہوں گے اور ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے بڑی ہی آسانی کے ساتھ، ایک دوسرے کو، اور شرمندگی سے مارے جائیں گے مجرمین، کافر، مشرک، زانی، شرابی، سودی، سب کے سب شرمندگی سے مارے جائیں گے، اور ان کے دلوں پر خوف طاری ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، فرشتے پیغمبر بھی ڈر رہے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت اس وقت ایسے جلال میں آئیں گے، ایسے غضب میں آئیں گے کہ اس سے پہلے کبھی اللہ جل جلالہ اتنے غضبناک نہیں ہوں گے جتنے کہ اس دن اللہ رب العزت غضبناکی کی حالت میں ہوں گے، تو لوگ ڈر رہے ہوں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ خوف کی بنا پر پسینہ ان کے جسموں سے نکلے گا اور اس پسینے میں ان کے جسم ڈوب جائیں گے، اتنا پانی آئے گا، بعض کے ٹخنوں تک پانی آئے گا اور اس کے ٹخنوں تک پاؤں اس کا پسینے میں ڈوب جائے گا، بعض کے گھٹنوں تک آئے گا، گھٹنے تک پاؤں جو ہے پسینے میں ڈوب جائیں گے، بعض کے ناف تک آئے گا، بعض کے گلے تک آئے گا، بعض کے جو ہے چہرے تک آئے گا، اور اپنے جسم سے نکلے ہوئے پسینے کے پانی میں وہ ڈوب رہے ہوں گے۔ اس کے جس کے دنیا کے اندر جتنے گناہ ہوں گے اتنے ہی اس کو قیامت کے دن خوف ہوگا اللہ رب العزت کی گرفت کا، اللہ کے غضب کا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس دن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ظاہر ہوں گے یہ اللہ کے سامنے جو اکیلا ہے، اللہ القہار جو زبردست ہے، اللہ۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تو دیکھے گا اس دن مجرموں کو، تو دیکھے گا اس دن گناہ گاروں کو، تو دیکھے گا اس دن شرابیوں کو، زانیوں کو، سودیوں کو، حرام خوروں کو، جھوٹ بولنے والوں کو، دھکا بازی کرنے والوں کو، مکر فریب کرنے والوں کو، جھگڑے قطع تعلقی کرنے والوں کو، حسد بغض کینہ کرنے والوں کو، رب کی خدائی اور کبریائی پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو، نبی کی رسالت کی تقسیم کرنے والوں کو، آپ پیغمبروں کو ستانے والوں کو، سب بدبختوں کو تم دیکھو گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ، جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد، جکڑیوں میں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے گلوں میں توق ہوں گے، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، اور وہ ان کے ہاتھ پیچھے کی جانب، پشت کی جانب ہتھکڑیوں سے باندھے ہوئے ہوں گے، ان کے پاؤں میں جو ہے بیڑیاں ہوں گی اور ان کے گلوں میں توق ہوں گے۔ پشیمانی کی بنا پر، شرمندگی کی بنا پر ان کے چہرے جو ہے شرم کی بنا پر زمین میں دھسے جا رہے ہوں گے، ایسے حالات ہوں گے۔ اللہ اس کیفیت کی منظر کشائی فرما رہے کہ تو دیکھے گا مجرموں کو اس دن مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد، بیڑیوں میں، سرابیلہم من قطران، اور ان کا کرتا گندک کا ہوگا۔ یہ گندک ایک چیز ہے جو جسم پر لگ جائے تو آگ اس کی طرف زیادہ بھاگتی ہے، زیادہ اس کو جلاتی ہے، زیادہ اس کو جھلساتی ہے۔ اللہ گندک کو اس کے جسموں پر لگائے گا اور پھر آگ میں اس کو ڈالے گا تو آگ اس کو جلائے گی، آگ اس کو جلائے گی، جھلسائے گی، اور اس کی تکلیف اس کو پہنچے گی۔ اللہ فرما رہے وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ڈھانپ لیں گے ان کے چہروں کو آگ، یعنی جب گندک ان کے جسموں پر لگ چکی، آگ نے ان کو لپیٹ لیا، اب وہ آگ جلا رہی ہے تو ان کے چہرے جو ہے آگ سے جھلسا دیے جائیں گے، آگ ان پر چھا جائے گی، ہر طرف سے، سر سے لے کر پاؤں تک، آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے، اوپر نیچے سے آگ ان کے
جسموں کو گھیر لے گی، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، میرا رب فرما رہا ہے تاکہ اللہ بدلہ دے ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ دنیا میں آج تم جھوٹ بولتے ہو، جواب دینا پڑے گا۔ دنیا میں آج تم شراب پیتے ہو، جواب دینا پڑے گا۔ دنیا میں آج تم سود لیتے ہو، جواب دینا پڑے گا۔ دنیا میں آج قتل و غارت کرتے ہو، جواب دینا پڑے گا۔ دنیا کے اندر تم اللہ کے احکامات کو توڑتے ہو، خلاف ورزی کرتے ہو، کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ یوں ہی تمہیں نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اللہ کے سامنے تمہیں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا، اپنی ایک ایک کرتوت کا اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ اللہ کا پیغام تھا جو اللہ نے تمہیں پہنچایا سورہ ابراہیم کے ذریعے۔ ھذا بلاغ، یہ اللہ کے پیغامات ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، اے انسانوں تمہارے لیے اللہ کے یہ پیغامات ہیں، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ ان پیغامات کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرایا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ یہ لوگ جان لے، انما ہوا الہ واحد، پختہ بات ہے، معبود عبادت کے لائق صرف اور صرف وہ اکیلی ذات اللہ واحد القہار کی ہے، یعنی وہ اکیلا اللہ ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، چاہیے کہ لوگ جو ہے عقل مند لوگ جو ہیں اپنی عقل کا استعمال کریں، اپنے عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور ان تمام باتوں سے نصیحت حاصل کریں جو اللہ نے سورہ ابراہیم میں تمہیں بتلائی ہیں، جو اللہ نے سورہ ابراہیم میں تم تک پہنچائی ہیں، جو اللہ نے سورہ ابراہیم میں تذکرہ جن کا فرمایا ہے۔ لوگوں کو چاہیے ان سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ آج دنیا میں اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، کل قیامت کے دن یہ موقع نہیں ملے گا۔ آج دنیا میں اللہ نے ڈھیل دی ہے، قیامت کے دن ڈھیل نہیں ملے گی۔ آج دنیا میں اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، قیامت میں دوبارہ زندگی نہیں ملے گی کہ تم دنیا میں آؤ اور یہاں پر آ کر عبادت کر سکو۔ نہیں، جس کو موت آ گئی اس کے لیے پھر کبھی حیات نہیں ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، ہاں جہنم ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، اور لوگ جو ہے موت کو بھی پکاریں گے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے مالک اپنے رب سے کہیے ہمیں موت ہی دے دے، موت کو مانگیں کہ یہ موت آ جائے، تکلیف ختم ہو جائے۔ آج دنیا کی تکلیفوں سے تم چھٹکارا پا لیتے ہو موت کے آنے کی بنا پر، لیکن قیامت کے دن جب جہنم کے ہولناکیوں کو دیکھو گے، جہنم کے غضبناکیوں کو دیکھو گے، جہنم کے ہیبت ناک منظر کو دیکھو گے، اس وقت مالک جو جہنم کا پہرے دار ہے اس فرشتے کے پاس آئیں گے اور اس سے کہیں گے جہنمی لوگ، اے مالک تو اللہ کہاں سفارش کرنا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ ہمیں موت ہی آ جائے۔ لیکن وہاں پر کسی کے لیے موت نہیں ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تم زندہ رہو گے نہ تم مرو گے، اس قدر تم تکلیفوں میں وہاں پر وقت گزارو گے۔ دنیا میں تو پھر بھی کچھ تھا، کبھی دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں غم ہیں، چلو موت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے مرد اور خواتین خودکشیاں کر لیتے ہیں کہ خودکشی کر لیں گے مر جائیں گے تو غموں سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن جہنم کے غموں سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی جنت سے نہ نکلیں گے، جہنمی جہنم میں جانے کے بعد ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی جہنم سے نہ نکلیں گے۔ نہ جنتیوں کے لیے کبھی موت ہوگی نہ جہنمیوں کے لیے کبھی موت ہوگی۔ اللہ نے دنیا میں تمہیں یہ موقع دیا ہے کہ اپنی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اعمال حسنہ کے ذریعے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو اعمال حسنہ کے ذریعے، اور جہنم میں سے بچنے کی کوشش کرو گناہوں سے بچ کر۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں موقع دیا ہے، دوبارہ یہ موقع نہ ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سورہ ابراہیم میں جو ہم نے پڑھا، سنا، بولا، سنایا، اللہ پاک اسے قبول فرمائے۔ اس میں جو غلطی کوتاہی کمی پیش ہوئی ہمارے بیان کرنے میں، ہمارے پڑھنے میں، سنانے میں، اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ الحمدللہ۔